باب من نحر ہدیہ بیدہ، جو اپنے ہاتھ سے قربانی کرے. حدثنا سہل بن بکار حدثنا وہیب عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس وذکر الحدیث قال ونحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ 7 بدن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹوں کو ذبح کیا قیامن کھڑے کر کے. وضحى بالمدینہ کبشین، اور آپ نے مدینہ میں 2 مینڈھوں کو قربان کیا. املحین، جو چتکبرے تھے. اقرنین، سینگوں والے تھے. مختصراً یعنی حدیث مختصراً بیان ہوئی ہے. باب نحر الابل مقیدتاً، اونٹوں کو ذبح کرنا باندھ کر، یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو ذبح کیا جائے اور پھر وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور وہ بھاگ جائے اور کہیں جا کے گر جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ جب وہ لگتا ہے اس کے اندر تیر تو تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے بعد جب خون بہنے لگتا ہے اور وہ سینس لیس ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ انسان جب اللہ کی راہ میں، وہ بھی اللہ کی راہ میں ایک طرح سے شہید ہی ہو رہے ہوتے ہیں. انسان جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بس اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے ایک چیونٹی جو ہے وہ انسان کو کاٹ جائے. تو چیونٹی کاٹنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور بظاہر دوسرے کو تو بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہائے بیچارے کے ساتھ یہ ہو گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ بس ایک آپ یوں لگے جیسے ایک انجیکشن لگا کسی کو. انجیکشن اور چیونٹی کا کاٹنا تقریباً ایک ہی جتنی درد کا حامل ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر اونٹ کو تیر لگتا ہے تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ اس کو ایک جگہ پر روکے ہوئے ہونا چاہیے، اور اتنا اونچا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے تو پکڑ کے اس کو کھڑا نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کو باندھ دینا چاہیے تاکہ وہ بھاگے نہ اور اوندھے منہ نہ گرے، بلکہ اس کے بعد یہ ہے کہ اسے آرام سے لٹایا جا سکے. حدثنا عبداللہ بن مسلم حدثنا یزید بن زرع عن یونس عن زیاد بن جبیر قال رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها. حضرت عبداللہ بن عمر کو انہوں نے دیکھا، کہ انہوں نے زیاد بن جبیر نے، کہ اتا علی رجل، ایک شخص کے پاس آئے. کون آئے؟ ابن عمر. قد اناخا، جنہوں نے بٹھا رکھی تھی، بدنتہ، اپنی اونٹنی، ینحرھا، اس کو ذبح کرنے کے لیے. قال ابعثھا، کہنے لگے اسے کھڑا کرو، قیامن یعنی کھڑا کر کے، مقیدتاً باندھ کر، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. وقال شعبۃ عن یونس اخبرنی زیاد. اب یہ ہے کہ ذبح تو کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک خاص پوزیشن میں اس کو ذبح کرنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اونٹ کے لیے وہ زیادہ راحت کا سبب بھی ہو. باب نحر البدن قائمتاً، اونٹوں کو کھڑا کر کے نحر کرنا یا قربان کرنا. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما صوافا، یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو لفظ آتا ہے صوافا تو اس کا مطلب ہی ہے قیامن، یعنی کھڑا کر کے، کیونکہ صف باندھ کر قطار میں، اس سے مرادی کہ قطار کب بنتی ہے؟ جب انسان کھڑا ہو. حدثنا سہل بن بکار حدثنا وہیب عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی بالمدینہ 4 مدینہ میں 4 رکعت، والعصر بذی الحلیفہ رکعتین، اور عصر کی نماز ذو الحلیفہ میں 2 رکعتیں. فبات بها، پھر وہاں رات گزاری. فلما اصبح، جب صبح ہوئی، رکب راحلتہ، تو اپنی سواری پہ سوار ہو گئے. فجعل یہلل ویسبح، تو آپ تہلیل و تسبیح کر رہے تھے، یعنی یہلل کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور یسبح کا مطلب سبحان اللہ پڑھنا. فلما علی البیداء، جب بیدا میں پہنچے، لبا بہما جمیعا، تو پھر دونوں کے لیے یعنی حج اور عمرے کے لیے لبیک کہی. فلما دخل مکہ تھا، جب مکہ میں داخل ہوئے، امرہم، حکم دیا ان کو، ان یحلوا، کہ وہ حلال ہو جائیں. ونحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ 7 بدن قیاما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 7 اونٹوں کو کھڑا کر کے ذبح کیا. وضحى بالمدینہ کبشین املحین اقرنین. حدثنا مسدد حدثنا اسماعیل عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بالمدینہ 4 والعصر بذی الحلیفہ رکعتین. وعن ایوب عن رجل عن انس رضی اللہ عنہ ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البیداء اهل بعمرة وحجة. باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا، لا يعطی، نہ دے، الجزار قصائی کو یا قصاب کو، من الہدی قربانی میں سے، شیئن کوئی چیز. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کو ہدیتاً بھی کوئی چیز آپ نہیں دے سکتے، مراد اس سے یہ ہے کہ اس کو اس کی مزدوری کے طور پر، اجرت کے طور پر آپ کوئی چیز اسے نہیں دے سکتے اس میں سے، کیونکہ گوشت کی تقسیم جیسے اور لوگوں کو آپ کرتے ہیں اسی طرح اگر قصائی کو دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. حدثنا محمد بن ابی کثیر اخبرنا سفیان قال اخبرنی ابن ابی نجیح عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا. فقمت علی البدن، تو میں کھڑا ہوا قربانی کے اونٹوں پر. فامرنی، تو آپ نے مجھے حکم دیا. فقسمت لحومها، میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے.
ثم امرنی، پھر آپ نے مجھے حکم دیا، فقسمت جلالہا، تو میں نے ان کی جھولیں ان کو بھی تقسیم کیا، وجلودہا، اور ان کی کھالوں کو بھی، یعنی یہ غریبوں کو تقسیم کر دی گئی یہ چیزیں. وقال سفیان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضی اللہ عنہ قال امرني النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، فقمت على البدن، تو میں اونٹ پر کھڑا ہوا، یعنی ان کا انتظام کرنے کے لیے، ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها، اور مجھے کیا حکم دیا کہ میں نہ دوں اس پر کوئی بھی چیز اس کے کسائی کی مزدوری میں. جزارہ یعنی وہ جو کاٹتا ہے گوشت کو. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 63 کو آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا تھا، اور باقی اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے نیابتاً نہر کیا تھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس اتنے اونٹ کہاں سے آئے، آپ تو مالدار تھے نہیں. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آپ بہت مالدار تھے. بہت سے لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کھانے کو نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مادر پدر نعوذ باللہ فقیر تھے اور فقیر ہی رہے اور ساری زندگی کچھ پاس نہیں آیا. بات یہ نہ تھی. آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا. آپ کا خمس میں سے بھی حصہ آتا تھا، اور جتنا بھی مال آتا تھا آپ کے حصے کا یا آپ کا یا ہدیتاً یا جو کچھ بھی، یعنی جس طریقے سے بھی، رات نہ گزرنے دیتے تھے کہ اس کو تقسیم کر ڈالتے تھے. کوئی چیز بچاتے نہیں تھے. اگر وہ بھی بچا کے جمع کر کے ہماری طرح رکھتے تو وہ بھی پھر بہت بڑے شہنشاہ ہوتے، بادشاہ ہوتے، جس طرح دنیا کے عام بادشاہ ہوتے ہیں کہ بہت کچھ یعنی عیش و عشرت کے سامان اپنے لیے پیدا کر دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور عموماً لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ راستہ بہت مشکل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے لیے تو وہ چیزیں پسند کی، لیکن امت کو اجازت نہیں دی کہ وہ بھی اسی طرح سب کچھ دے ڈالیں. اور پیچھے باب الزکوٰۃ میں آپ یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں کہ امت کو کیا کہا کہ اگر ول بھی کرنا ہے تو 1/3 میں کرو، اس سے زیادہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے. چھوڑتے ہو تو چھوڑو، وارثوں کے لیے چھوڑ دو. اور آپ نے سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھا ہوگا کہ مال کس طرح خرچ کرو، نہ تو بالکل اپنا ہاتھ کھول دو اور نہ ہی اسے جکڑ کے رکھو، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو. تو اسلام میں انشاءاللہ آپ بعد میں بھی پڑھیں گے کہ مال کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے وقتاً فوقتاً، کیونکہ مال سب سے بڑا فتنہ بھی ہے اور سب سے بڑی انسان کی ضرورت بھی ہے کہ جس کے بغیر جینا مشکل ہو جاتا ہے. اور فقر کے بارے میں بھی کہا گیا کہ کفر میں انسان کو مبتلا کر سکتا ہے. تو نہ تو مالدار ہونا برا ہے اور نہ فقیر ہونا بہت اچھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہو حلال سے آئے، حلال طریقوں پر اسے استعمال کرے. ہے تو اللہ کی نعمت سمجھے، نہیں تو شکر کرے. جس حال میں بھی رب رکھے، رب کی اطاعت میں کوئی فرق نہ آئے. لیکن یہ سوچنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرے سے ہی تھا کچھ نہیں، تو یہ بات غلط ہے. پہلے جو کچھ تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ جو مل کے تجارت کرے تھے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجہ مکے کی مالدار ترین خاتون تھی، تو جو کچھ تھا ان کے پاس بہت اچھے حالات میں تھے. لیکن جب اسلام کی تعلیم اور تبلیغ اور یہ سب کام شروع کیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب کا سب اس راہ میں چلا گیا. یعنی گھر سے خرچ کر کے انہوں نے سب کچھ لوگوں کو یعنی دیا. پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ حالات اس نوبت پہ آپ پہنچے کہ واقعی کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا اور 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا کیونکہ سب کچھ لگ چکا. پھر مدینہ میں آئے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں ابتدا میں جنگ پہ جنگ آ رہی ہے اور سب کچھ لگا چلا جا رہا ہے. اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ اور بھی جو مخلص ساتھی تھے وہ سب بھی کنگال ہو گئے ایک طرح سے. لیکن اس کے بعد جو فتوحات کا دور شروع ہوا اور بے شمار مال آنے لگا، تو جب آنے بھی لگا تو آپ نے اپنی روٹین وہی رکھی اور جو آتا تھا اس کو آپ خیرات کر. آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز کے بعد جلد سلام پھیر کے فوراً گھر جاتے ہیں اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی جلدی کیوں گئے ہیں. تو واپس آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ سونے کی ایک ڈلی رکھی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے گھر میں رات گزارے، اور اس کو آپ نے تقسیم کر دی. یعنی جو کچھ ہوتا تھا فقراء پہ تقسیم کرتے چلے جاتے تھے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کا وقت ہے، حالانکہ اگر آپ اونٹ کا 1/7واں حصہ بھی دیتے تو آپ کا حج بھی ہو جاتا اور آپ کی قربانی بھی ہو جاتی، لیکن آپ نے خوشی سے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں بہترین مال دینے کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس دور میں یہ بد انتظامی نہ تھی. ظاہر ہے آپ کے ساتھ کئی ہزار صحابہ کرام جو تھے وہ حج پہ تھے، تو 100 اونٹ وہاں کیا کرتے ہیں، اور سب اس قابل ہو سکتا ہے کہ نہ ہو کہ وہ اپنے اپنے اونٹ لے کر جائیں اور قربانی کریں، کیونکہ یہ اجازت تھی جو قربانی نہ کر سکے وہ کیا کرے، روزے رکھ لے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف فقراء ہیں ساتھ وہ بھی حج پہ ہیں کہ آنے کے لیے اگر سواری پہ بیٹھ کے آئے ہیں اور اگر وہ سواری کا اونٹ ذبح کر کے چلے جائیں تو واپسی پہ کس پہ بیٹھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے خود یہ سب کچھ قربان کیا تاکہ جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہیں وہ سب بہترین طریقے سے کھا پی سکیں. کیونکہ قرآن پاک میں جہاں یہ آیات آتی ہیں تو اس میں آتا ہے کہ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کہ سوالی کو بھی دو اور جو شخص
مانگ رہا ہے اور ہے اس کے پاس لیکن مزید اکٹھا کر رہا ہے تو اس کو بھی دو. آپ بھی دیکھیں آپ مکہ میں بہت سے لوگ صرف گوشت لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور کئی کئی دن کا وہ سکھا کے رکھتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. یہاں پر بھی بہت باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ ویسٹ ہوتا ہے اور بہت سا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی کسی چیز کی کھپت ہوتی ہے اتنی اس کی تیاری بھی ہوتی ہے, اس کی پروڈکشن بھی اتنی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جانور کون لوگ پالتے پوستے ہیں؟ وہ جو غریب ہوتے ہیں, فقیر ہوتے ہیں, اور ان کے پاس اور کچھ نہیں. ان کی کمائی یہ ہوتی ہے کہ سال بھر وہ جانور پالتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لا کے بیچتے ہیں. اور اگر آپ اس لیے نہ خریدیں جی نہیں ہم تو غریبوں کو پیسے دے رہے ہیں, تو وہ بھی تو غریب ہیں کہ جو محنت کر کے لائے ہیں. آپ نے ان محنت کرنے والوں کو ڈسکریج کیا اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے سرمایہ کو کسی اور خیال سے کہیں اور دے رہے ہیں اور یہ نہیں دے رہے. یعنی بعض اوقات انسان صرف وقتی طور پر یہ سوچ کر کہ اچھا میں کہیں اور دے دوں گا اور پھر نہ ادھر دیتا اور نہ ادھر دیتا. یہ صرف شیطان کی ایک چال ہوتی ہے جو انسان کو کام کرنے سے یہ ایک نیت کو بدلنے میں مدد دیتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ ذبح ہوتے ہیں تو ذبح ہونے کے بعد یہ ہے کہ خون تک بھی بعض اوقات رائے گاہ نہیں جاتا, اس لیے کہ اس کے بڑے فوائد بتائے جاتے ہیں کہ کس کس کھیت میں اور کس کس جگہ پہ ڈالیں تو اس کے بہت اچھی زرخیزی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ان کے کھال, ان کی گوشت, حتیٰ کہ میں یہاں تک دیکھتی ہوں کہ ان کی جو اوج ہوتی ہے وہ بھی نہیں بچتی. وہ بھی غریب فقیر یعنی اوجری جس کو آپ بولتے ہیں وہ بھی نہیں بچتا, وہ بھی لوگ لے جاتے ہیں. تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ سڑکوں اور بازاروں میں گوشت جو ہے وہ فالتو بیکار پڑا اور کوئی اس کو لینے والا نہ ہو, بلکہ یہ دیکھا ہے کہ سال میں بعض لوگ صرف انہی دنوں میں گوشت کھا سکتے ہیں, اور بعض جب ہم جیسے بہت عقل مند لوگ قربانی کرتے ہی نہیں یا کرتے ہیں تو صرف خود ہی فریزر میں رکھ لیتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں تک جو متوسط طبقہ ہے, جو نہ فقیر ہے اور نہ امیر ہے اور درمیان میں ہے, وہ پس جاتا ہے. یا آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ بہت سارے فلیٹس اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں جا کے آپ عید کے دن سروے کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے گھروں میں قربانی ہوتی. پوری بلڈنگ میں قربانی نہیں ہو سکتی, اور چونکہ یہ امیروں کے علاقے سے ذرا دور جگہ ہے لہٰذا وہاں سے کون تکلف کر کے یہاں گوشت آئے اور لوگوں کو بانٹے. اور پھر ہم گھر بیٹھے آرام سے اپنے صوفوں پہ کہہ دیتے ہیں جی یہ بیکار کا کام ہے اور سارا گوشت ضائع ہو جاتا ہے, کوئی لینے والا نہیں. اصل بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم کہاں سے کوتاہی برت رہے ہیں. لینے والے بہت ہیں, آپ پہنچانے والے تو ہوں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کے گھر میں جا کے ہاتھ پھیلائیں گے, کیونکہ فقیر تو آ کے ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں. وہ بھی سفید پوش ہیں کہ جو آپ سے مانگیں گے نہیں کہ لاؤ ہمیں دو, ہم بھی کھانا چاہتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو قربانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتے. تو یہ تو اصل میں ہمارا کلاس سسٹم اور ہمارا سیٹ اپ اور ہماری جو خود غرضی ہے اس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات ہیں اور اس کو ہم کسی اور طرف لے جاتے ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی طرف سے قربانی کا حکم دیا کہ وہ ان کے اونٹوں کو ذبح کر دیں. باب یتصدق بجلود الہدی, قربانی کی کھال خیرات کی جائے, یعنی قربانی کی کھال کا خیرات کیا جانا یا کرنا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبد الرحمن ابن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کس کو؟ حضرت علی کو. ان یقوما, کہ وہ دیکھ بھال کریں, علی بدنہ, آپ کے اونٹوں کو, وان یقسم, اور یہ کہ تقسیم کر دیں, بدنہ, اس کی قربانی کو, کلھا, سارے کا سارا, یعنی قربانی کا اونٹ سارے کا سارا تقسیم کر دیا جائے. کیا کیا جائے؟ لحومہا, اس کا گوشت بھی, وجلودہا, اور اس کی کھال بھی, وجلالہا, اور ان کی جھول بھی, ولا یعطی فی جزارتہا شیئا, یعنی جزارہ کسائی کی اجرت میں کچھ بھی نہ دیں اس میں سے, یعنی تقسیم ہو صدقے کے طور پر نہ کہ اجرت کے طور پر. باب یتصدق بجلال البدن, صدقہ کی جائیں اونٹ کی جھولیں. حدثنا ابو نعیم حدثنا سیف بن ابی سلیمان قال سمعت مجاہدا یقول حدثني ابن ابی لیلى ان علی رضی اللہ عنہ حدثه قال عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم 100 بدنة فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. یہ پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت اور اس کی جھول اور ان کی کھالیں جو ہیں تقسیم کر دی. باب وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا, اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتائی کعبہ کی, اللہ تشرک بی شیئا, تو اس وقت یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا, وطہر بیتی, اور پاک کر دینا میرے گھر کو, للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والقائمین, اور کھڑے ہونے والوں کے لیے, والرکع السجود, اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے, وأذن فی الناس, اور پکارو لوگوں کو, بالحج, حج کے لیے, یاتو کا, آئیں گے تیرے پاس, رجالن, پیدل, الی قولہ فہو خیر لہ عند ربہ, تو وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس. یعنی یہاں پر صرف قرآن پاک کی آیت اور کوئی حدیث نہیں,
اس سے مراد یعنی خانہ کعبہ کی جو حرمت ہے اور اس کے جو احکام ہیں وہ بتانے مقصود ہیں کہ وہاں پر شرک بھی نہ کیا جائے جو کہ ایک نظری نجاست ہے، اور ایک حصی نجاست جو ہے وہ کیا ہے کہ طواف کرنے والے قیام کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ بظاہر بھی پاک صاف ہو۔ باب ما یأکل من البدن وما یتصدق، قربانی کے جانوروں میں سے کیا کھائیں اور کیا صدقہ کریں۔ وقال عبید اللہ اخبرنی نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما لا یؤکل من جزاء الصید والنذر ویؤکل مما سوى ذلك، یہ وہ حدیث سمجھنے کی ہے، ابن عمر کا یہ فتویٰ ہے اصل میں، لا یؤکل نہ کھایا جائے، من جزاء الصید شکار کے فدیے میں سے، والنذر اور نظر کے جانور میں سے، ویؤکل مما سوى ذلك اور کھا لیا جائے جو اس کے علاوہ ہو۔ یہ عام طور پہ جو آپ ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں نا بات کہ صدقے کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، یہ اس کے بارے میں کہ کون سا نہیں کھا سکتے، آپ خود کیا نہیں کھا سکتے صدقہ کر کے۔ جزاء الصید کہ اگر آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ نے کیا کیا، شکار مار لیا، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ والنذر اور جو نظر مان لی جائے، ٹھیک ہے، نظر کیا کہ یہ چیز میں نے صرف اللہ کے نام پر غریبوں کے لیے یا فلاں کو کھلانے کے لیے رکھی ہے، پھر اس میں سے خود نہ کھائے۔ جس کی مثال عموماً میں دیتی ہوتی ہوں پہلے کہ مثلاً اگر آپ ایک بکرا لائے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے خود بھی کھاؤں گا غریبوں کو بھی دوں گا، آپ دے دیں، خود بھی کھا لیں۔ ایک بکرا آپ لائے ہیں نظر کا کہ میں صرف اللہ کی خوشی کے لیے اس کو غریبوں کو کھلاؤں گی، تو اس کا آپ کیا کریں گے کہ آپ پھر اس کو صرف انہی کو کھلائیں گے، پھر اس میں سے آپ خود نہیں کھا سکتے، اور اس میں سے پھر امیر کسی کو بھی نہیں کھلا سکتے، وہ پھر صرف غریبوں کا ہی ہوگا کہ میں اللہ کی خوشی کی خاطر، یا بعض اوقات آپ جیسے نظر مان لیتے ہیں کہ میرا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے تو میں ایک بکرا ذبح کروں گی، تو وہ نظر کا گوشت ہو گیا، تو وہ آپ نہیں کھائیں گی خود۔ حالانکہ ایسی نظر ماننا جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ماننے سے تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ شرط لگا کے جو دیتے ہیں اس سے پہلے ہی آپ کچھ دے دیں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ یہ کام ذرا ہو جائے تو پھر میں یہ کروں گا، تو ابھی نہیں ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے آپ پہلے ہی اس کو کر ڈالیں۔ وقال عطا کہتے ہیں یأکل ویطعم من المتعۃ، کہ کھائے اور کھلایا جائے من المتعۃ تمتع کی قربانی میں سے، متعۃ یعنی قربانی میں سے، حج تمتع کی قربانی میں سے، یعنی قربانی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کھلایا جا سکتا ہے، مراد یہ ہے۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما یقول كنا لا نأكل، کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھایا کرتے تھے، من لحوم بدننا اپنے قربانی کے جانوروں کا گوشت، فوق ثلاث منن 3 دنوں کے بعد جو منا میں گزرتے، یعنی منا کے 3 دنوں کے بعد وہ گوشت نہیں کھاتے تھے۔ فرخص لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رخصت دی، فرمایا کلو کھاؤ، وتزودوا اور توشے کے طور پہ ساتھ لے جاؤ، زاد راہ لے جاؤ، فاکلنا وتزودنا تو ہم نے کھایا بھی اور ساتھ بھی لے گئے۔ قلت لعطاء قال حتى جئنا المدینہ، میں نے عطا سے پوچھا کہ یہاں تک کہ مدینہ پہنچے؟ قال لا، کہنے لگے نہیں، یعنی مدینہ تک تو ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن یہ کہ رستے میں سفر میں ہم کھاتے رہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے، اور صرف ضروری نہیں کہ جس دن آپ قربانی کریں تو اسی دن کھائیں اور اگلے دن نہ کھائیں، یا صرف قربانی کے 3 دن کھائیں اور اس کے باقی دنوں میں نہ کھائیں، نہیں، جب تک آپ کا دل چاہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کو سکھایا کرتے تھے اور اب اس کو فریز کر لیتے ہیں، تو مراد یہ کہ اگر کسی نے فریز کر لیا ہے اور 1 مہینے تک اس کو کھا رہا ہے تو بھی وہ کھا سکتا ہے۔ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان قال حدثني يحيى قال حدثتني امرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج حتى اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه، یہ پیچھے گزر چکی۔ باب الذبح قبل الحلق، سر منڈوانے سے پہلے قربانی کرنا، ذبح قربانی، قبل پہلے حلق سر منڈوانا۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا هشيم اخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عمن اس کے بارے میں جو حلقہ
سر منڈوا لے، قبل ان یذبح، اس سے پہلے کہ قربانی کرے، ونحوہ فقال، اور اسی طرح اور بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا حرج لا حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی اس ترتیب کی پابندی ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ حدثنا احمد بن یونس اخبرنا ابو بکر عن عبد العزیز بن رفیع عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، زرت قبل ان ارمیا، میں نے طواف زیارت کر لیا اس سے پہلے کہ میں رمی کروں۔ قال لا حرج، فرمایا کوئی بات نہیں۔ قال حلقت قبل ان اذبح، کہنے لگا میں نے سر منڈوا لیا اس سے پہلے کہ ذبح کروں۔ قال لا حرج، فرمایا کوئی بات نہیں۔ قال ذبحت قبل ان ارمیا، کہنے لگا کہ میں نے ذبح کیا اس سے پہلے کہ میں رمی کروں۔ قال لا حرج، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ وقال عبد الرحیم الرازی عن ابن خثیم اخبرنی عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال القاسم بن یحیی حدثنی ابن خثیم عن عطاء عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عفان اراه عن وهيب حدثنا ابن خثیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال حماد عن قیس بن سعد عباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رمیت بعدما امسیت، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے رمی کر لی ہے اس کے بعد کہ شام ہو گئی، یعنی شام ہونے کے بعد، مغرب کے بعد رمی کی ہے۔ فقال لا حرج، فرمایا کوئی بات نہیں۔ قال حلقت قبل ان انحر، میں نے سر منڈوا لیا ہے اس سے پہلے کہ میں قربانی کروں۔ قال لا حرج، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں یہ میں تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں کہ یوم النحر کو جو رمی کی جاتی ہے، رمی کا مطلب پتھر مارے جاتے ہیں جمرہ عقبہ کو، یعنی بڑے شیطان کو، اس کا جو افضل وقت ہے وہ صبح چاشت کے وقت ہے، صبح صبح کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص دن میں کسی اور وقت کرتا ہے تو بھی کیا فرمایا گیا؟ کوئی بات نہیں، کی جا سکتی، یعنی ایک ایسی بات نہیں کہ کوئی شخص حلال سے حرام میں آ پڑا، نہیں، ایک افضل وقت سے اگر غیر افضل میں آگے کسی مجبوری اور مشکل کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوم النحر جو ہے اس میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں، یعنی 10ویں تاریخ کو جس دن ہم یہاں عید منا رہے ہوتے ہیں نا، تو حاجی 4 کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سے؟ رمی، قربانی، سر منڈوانا اور طواف زیارت، اور یہی اس کی ترتیب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے رمی کی، پھر قربانی کی، پھر سر منڈوایا اور بعد میں طواف کے لیے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر سب لوگ ایسے ہی کرنے لگے کتنا رش ہو جائے ہر جگہ پر۔ اگر سب پہلے رمی کرنے لگے تو ہر چیز الٹ جائے، بہت مشکل پڑ جائے۔ پھر سب قربان گاہ پہ آ جائے اور ہر شخص ذبح کر رہا ہے تو مشکل پڑ جائے، اور سب نائی کے پاس چلے جائیں تو لمبی لمبی لائنیں لگ جائیں، بہت مشکل پڑ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ دین میں کتنی سہولت ہے، اور اسی طرح اگر سب اکٹھے طواف پہ آ جائیں تو مشکل پڑ جائے، کوئی بھی کچھ نہ کر سکے۔ لہٰذا یہ ہے دین کی سہولت کہ ٹھیک ہے ایک ترتیب ہے، لیکن اگر ترتیب کے برعکس بھی ہو گیا تو اصل چیز ہے اس کام کا ہو جانا۔ بہت اچھا اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے، لیکن بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کے بس میں ہی نہیں رہتا، آپ کہیں پر روک دیے گئے، کہیں پر کوئی اور مشکل پیش آ گئی، آپ سر منڈوانا چاہتے ہیں کوئی نائی نہیں مل رہا، آپ طواف کرنا چاہتے ہیں سواری نہیں مل رہی، تو ایسی صورت میں آگے پیچھے ہونے میں حرج نہیں ہے۔ حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قدمت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالبطحاء، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب کہ آپ بطحاء میں تھے، یہ مکہ کے پاس ایک جگہ۔ فقال احججت، تو آپ نے پوچھا کیا تم نے حج کیا؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال بما احللت، کہا تم نے کس بات کی نیت کی تھی؟ قلت، میں نے کہا لبیک باحلالک احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے جب لبیک کے لیے پکارا تو کہا کہ میری نیت بھی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قال احسنت، فرمایا تم نے اچھا کیا۔ انطلق، چلو، فطف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرو، وبالصفا والمروہ، صفا مروہ کا طواف کرو۔ ثم اتیت امرأة من نساء بنی قیس، پھر میں بنی قیس کی ایک عورت کے پاس آیا۔ ففلت رأسی، تو اس نے میرے سر سے جوئیں نکالی۔ جی ہاں، بہت رش ہوتا ہے اور گرمی ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، تو وہاں ایک دفعہ جوؤں کا بھی دور آتا ہے، کیونکہ بہت دن جب سر بندھا رہتا ہے، خصوصاً ہمارے لوگ جو نہانا کو بھی حرام سمجھتے ہیں اور سر کھولنے کو بھی، عورتیں کہ بس اب احرام پہن لیا تو سوتے جاگتے سر جو ہے وہ ڈھکا ہی ہو، یہ سب تکلف ہیں، یعنی بالکل ایک نیچرل سی حالت ہے جس میں آپ وضو کے وقت یا نہاتے وقت آپ اگر سکارف اتار دیں تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی، لیکن چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس لیے وہ احرام باندھنا کو ایسا باندھتے ہیں کہ پھر وہ
کھلتا نہیں بوقت ضرورت بھی، تو اس کے لازمی نتیجے میں یہ کام ہونا ہے پھر. تو اب آپ کہیں گے کہ یہ بنو قیس کی عورت کے پاس کیوں گئے جوئیں نکلوانے، کیا وہ بہت ماہر تھی؟ نہیں، بنو قیس ابو موسیٰ اشعری کا قبیلہ تھا، کوئی رشتہ دار خاتون ہوگی کہ جس کے پاس جا کے اپنی مصیبت رکھ سکیں. ثم احللت بالحج، کہتے کہ پھر میں نے حج کا احرام باندھا. فکنت افتي به الناس، اور میں لوگوں کو بھی یہی فتویٰ دیتا رہا حتی خلافت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کی خلافت تک. فذکرته له، تو میں نے ان کو اس کا ذکر کیا. فقال، تو کہنے لگے، ان ناخذ بکتاب اللہ، اگر ہم اللہ کی کتاب کو لیں، فانه یامرنا بالتمام، تو وہ ہمیں حکم دیتی ہے اتم الحج والعمرہ کا، یعنی حج اور عمرہ پورا کرو، تمام کرنے کا. وان ناخذ بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لیں، فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یحل، حلال نہ ہوئے، حتی بلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ گئی ہدی اپنی جگہ پر. یعنی چونکہ آپ نے قران کیا تھا اور قرآن کی آیت کی روح سے کیا ہے تمتع، تو اصل بات یہ نہیں کہ اس میں کوئی دونوں میں کنٹراڈکشن ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی